بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام میڈیا ٹاک کے ساتھ میں ہوں جاوید ملک۔ آج ہم شفقت محمود صاحب کی قومی اسمبلی میں ایک تقریر جو انہوں نے میڈیا کے حوالے سے کی اس پہ بات کریں گے۔ شفقت محمود صاحب نے 300 اخبارات کو میڈیا دینے کے حوالے سے ایک بات کی جس پہ پورا ایوان کہکوں سے گونج رہا تھا۔ تحریک انصاف نے جب الیکشن مہم چلائی تو انہوں نے پسماندہ طبقات کی بات کی تھی۔ پسماندہ طبقات سے مراد یہ چھوٹے اخبارات بھی ہیں اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہم آپ کو سب سے پہلے شفقت محمود صاحب کی تقریر سنائیں گے، اس کے بعد شمشاد مانگٹ صاحب بہت سینئر صحافی ہیں اسلام آباد کے، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم اس حوالے سے ان سے بات کریں گے۔ پہلے آپ شفقت محمود صاحب کی وہ تقریر سنیں۔ یہ ہنسنے کی بات اس لیے نہیں ہے، یہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ جو 5 ارب روپیہ اس طرح بانٹا گیا، اس میں کچھ تو مین اخبارات کو دیا گیا، کچھ اس قسم کے ڈمی اخبارات کی اصلاح آپ سمجھتے ہیں ڈمی کیا ہوتا ہے؟ اخبار کوئی نہیں ہوتا، لیکن جب ان کو پیسے دیے جاتے ہیں تو وہ اکٹھا کر کے پیسے ان سے واپس لے کے آپ ایک فنڈ بناتے ہیں، اور وہ فنڈ بنا کے آپ پھر لوگوں کو کرپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جرنلسٹ کو کرپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ ساری جو کوششیں جو ہیں وہ کی گئیں، اور ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ جو ہے جمہوریت کو خلاف کر رہے ہیں۔ مانگڑ صاحب، شفقت محمود صاحب کی یہ تقریر آپ نے سنی، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ جو بات کر رہے ہیں ایک عجیب و غریب بات ہے، ایک عجیب و غریب منطق ہے، اور ہمیشہ تحریک انصاف کے لوگوں نے اسی طرح کی محاذ آرائیاں کھولی ہیں۔ ان کے پاس پورے فیکٹس اینڈ فگر نہیں ہوتے، لیکن وہ ہوائی باتیں کرتے ہیں اور بعد میں اس کی جگہ سائی ہوتی ہے۔ تو اس تقریر کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جوید صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کی پوری حکومت کا ایک تو مسئلہ یہ بھی ہے کہ سنی سنائی باتوں کو وہ اس طرح اظہار کر دیتے ہیں کہ جس طرح ان کے پاس ڈاکومنٹ موجود ہوں، جیسے دستاویزی ثبوت جو ہیں ان کے سامنے پڑے ہوں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ اور جو شفقت محمود صاحب نے جو بات کی ہے وہ اس لیے بھی وزن نہیں رکھتی کیونکہ وہ انفارمیشن کے منسٹر نہیں ہیں، وہ ایجوکیشن کے منسٹر ہیں۔ یہ بات اگر محترمہ فردوس عاشق اوان صاحبہ کرتی تو اس بات میں وزن ہوتا، لیکن جو انہوں نے بات کی ہے اس حوالے سے بھی بات کرنا اب ہمارا چونکہ فرض بنتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی ڈمی اخبارات کو بزنس دیے گئے۔ در حقیقت ہوا یہ ہے کہ پچھلے چند سالوں سے ہماری جو صحافت ہے، قومی صحافت، نظریہ سرمایہ داریت کی محتاج ہو گئی ہے۔ ابھی آپ دیکھیں جو ٹی وی چینلز کے لائسنس جو دیے گئے ہیں، در حقیقت یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ ہمارے ہاں کالے دھن کو سفید کرنے ایک ذریعہ یہ بھی بن گیا ہے کہ جس کے پاس ظاہر ہے۔ اب دیکھیں نا، ایک ٹی وی چینل کی بولی جو ہے وہ 5 کروڑ تک چلی گئی ہے، بولی 5 کروڑ تک چلی گئی ہے، جبکہ 28-30 کروڑ تک گئی ہے۔ نہیں، جو آپ نے بڈ دینی ہے نا، بنیادی بڈ، وہ 5 کروڑ ہے، اس کے بعد تو آپ 28 پہ چلے جائیں، 30 کروڑ پہ چلے جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عام آدمی کے لیے دروازے بند ہیں۔ اب جو آدمی 30 کروڑ کی بولی دے کے ٹی وی لائسنس لے گا، پھر اس کو چلائے گا اربوں روپے لگا کے، تو کیا خیال ہے کہ وہ قومی صحافت کا یہ خدمت کرے گا؟ وہ اپنی خدمت کرے گا۔ اسی طریقے سے یہ جو ہمارے ڈمی اخبارات کا جو الزام دیا انہوں نے، یہ چھوٹے اخبارات تھے جو ضلعی سطح پہ، تحصیل کی سطح پہ نکلتے تھے۔ اب میرا تعلق منڈی بہودین سے ہے، منڈی بہودین سے اس وقت علاقائی اخبار جو ہے وہ 11 اخبار نکلتے تھے۔ مسلم لیگ نون کی حکومت تک 11 اخبار وہاں پہ وجود تھے ان کا، یعنی پبلشنگ چھپ رہے تھے، شائع ہو رہے تھے۔ لیکن چونکہ موجودہ حکومت آئی، انہوں نے پہلے ہی کہا معاشی بحران کا جو رونا رویا، اس کے ساتھ ایسا ایسا تقریباً 8-9 اخبار بند ہو گئے ہیں اور 2-3 اخبار اس وقت چھپ رہے ہیں وہاں سے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ حکومتیں لوکل صحافت کی سرپرستی کرتی، انہوں نے ان کے لیے عرصہ حیات ہی تنگ کر دیا۔ اور جو یہ کہتے ہیں نا کہ جی ڈمی اخبارات کو بزنس دیے، در حقیقت بات یہ ہے کہ لاہور، کراچی، چاروں صوبوں میں، اسلام آباد میں بھی یہ ایک عادت تھی۔ اس وقت بھی بزنس اس کو ملا جس کی جیب میں پیسے تھے۔ شام کو جو عادت لگی، جس نے پیسے دیے اس نے اتنا بزنس اٹھا لیا۔ جو لوکل اخبارات جن کو یہ ڈمی کہتے ہیں، ان کو تو پھر بھی کچھ بھی نہیں ملا۔ جو لوکل اخبارات ہیں نا، ان کی 2 طرح کی صحافت ہے، ایک فوتگی کی صحافت ہے اور ایک شادی کی صحافت ہے۔ چودھری کا کوئی بندہ مر جائے تو اس پہ وہ اپنا کیمرہ مین لے کے پہنچ جاتے ہیں، اور یقین مانیں
یہ میں نے اپنے علاقے میں سنا ہے کہ مخصوص رپورٹر ہیں جو فوتگی کی رپورٹنگ کرتے ہیں, انہیں ڈیتھ رپورٹر کہا جاتا ہے, اور جو شادی کی رپورٹنگ کرنے جاتے ہیں, تصویریں بناتے ہیں, پھر آگے اخبار میں چھاپ دیتے ہیں کہ جی فلاں چودھری کے بیٹے کی شادی تھی اور وہ ایک سیاسی میلہ بن گیا, انہیں شادی رپورٹر کہا جاتا ہے. تو اس کی وجہ کیا ہوئی؟ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ چاروں صوبوں میں, چاروں صوبائی حکومتوں میں, حالانکہ NFC ایوارڈ کے تحت چاروں صوبوں کو صوبائی خود مختاری دی گئی, تو ان صوبوں نے صحافت کو اپنے علاقے کے طور پہ ضلع کی سطح پہ, تحصیل کی سطح پہ سرپرستی نہیں کی, جس کی وجہ سے اخبارات جو ہیں, جو چھوٹے اخبارات یتیم ہو گئے. اور اب شفقت محمود صاحب نے, حالانکہ ان کا یہ شعبہ نہیں ہے, ان کا شعبہ تعلیم کا, ان کو تعلیم پہ بات کرنی چاہیے. تعلیم کا پہلے ہی ویسے ہی جنازہ نکلا ہوا ہے, آپ کے سامنے ہے کہ جو سرکاری سکول ہیں وہاں پہ کھوتے گھوڑے اور مویشی, ڈنگر مال مویشی وہاں بندھے ہوئے ہیں. ان کو اس پہ بات کرنی چاہیے تھی, ڈمی اخبارات پہ ان کو بات ہی نہیں کرنی چاہیے. اور انہوں نے صحافت پہ خود کا حملہ کر دیا. میں آپ کی مانگڑ صاحب بات کو آگے بڑھاتا ہوں. مختلف اضلاع سے چھوٹے اخبارات شائع ہوتے ہیں, اور ان میں سے اکثر اخبارات تو ایسے ہیں کہ جن کو حکومت اپنی سرپرستی میں نہیں لیتی, کبھی بھی وہ میڈیا لسٹ پہ موجود نہیں ہوتے. لیکن اب بھی میڈیا لسٹ پہ کوئی 2200 سے زائد اخبار موجود ہیں. یہ اخبار پورے ایک پروسیس کے تحت میڈیا لسٹ ہوتے ہیں. اس سے پہلے ان اخبارات کا آڈٹ کرایا جاتا ہے. آپ کا ایک شعبہ موجود ہے جو ان کی رجسٹریشن کرتا ہے. آپ نے ان کے لیے ایک ضروری قرار دیا کہ وہ باقاعدہ اشاعت کا بھی ایک سرٹیفکیٹ پیش کریں, جس کو آپ ریگولیرٹی سرٹیفکیٹ کہتے ہیں. وہ سرٹیفکیٹ اسلام آباد کی سطح پہ ڈپٹی کمشنر دیتا ہے, صوبوں کی سطح پہ صوبائی انفارمیشن آفسز وہ ریگولیرٹی سرٹیفکیٹ دیتے ہیں. اس پورے پروسیس کے بعد آپ ایک سوال اٹھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی کہ 300 اخباروں کو انہوں نے بزنس دیا. حالانکہ آپ کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ 300 کو کیوں دیا, یہ 2200 کو کیوں نہیں دیا. جی جوید صاحب, ابھی آپ بالکل آپ نے درست بات کی ہے کہ ان کو 2200 کا مقدمہ لڑنا چاہیے تھا. 2200 اخبارات جو میڈیا لسٹ پہ آئے ہیں, بالکل آپ نے درست کہا کہ میڈیا لسٹ تک پہنچنے کے لیے آپ یقین مانیں کہ ایک ایسے دریا سے ڈوب کے جانا پڑتا ہے, بہت مشکل ہے. جو 2200 اخبارات میڈیا لسٹ ہوئے ہیں وہ قانون کے مطابق ہوئے ہیں, ان کے دیگر پروسیس بھی مکمل ہوئے, تو پھر ان کو میڈیا لسٹ کسی صحافی نے نہیں کیا ہے, یا کسی صحافتی تنظیم نے نہیں کیا ہے, یا کسی سیاستدان نے نہیں کیا ہے. وہ ایک پروسیس کے مطابق جو سرکار نے بندہ متعین کیا ہوا تھا, وہ ڈپٹی کمشنر تھا یا وہ کوئی ڈپٹی سیکٹری تھا یا سیکٹری تھا, اس نے ان کو میڈیا لسٹ پہ ڈالا ہے. اب مقدمہ تو 2200 کا ہے, یہ بات 300 کی کر رہے ہیں. 300 کو اچھا بات پہلے میں نے آپ کو بتائی نا کہ یہ آڑت ہے. آڑت میں 300 نے اپنے اپنے طریقے سے, کسی نے کسی اپروچ سے بزنس لے لیا, کسی نے کسی طریقے سے لے لیا. میں یہ کہتا ہوں کہ 1900 جو لوگ تھے, جو 1900 اخبارات تھے, ان کا والی وارث کون ہے؟ ان کے تو آپ نے ان کو لاوارث چھوڑ دیا کہ بھی آپ نے خود ہی اپنی صحافت کا بندوبست کرنا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے 20-30 سال پہلے تو چند اخبارات کی اجارہ داری تھی, پھر 2-3 اخبارات آئے جن سے بہت بڑی تعداد میں جو لوگ جرنلزم ایم جرنلزم کر کے آ رہے تھے, تو وہاں وہ کھپ گئے. اچھا, اب سب کو, جتنے لوگوں کو جو صحافت سے دلچسپی رکھتے ہیں, ان کو سب کو قومی اخبارات تو نہیں کھپا سکتے. بالکل. جو مقامی لوگ تھے, جو ضلعی سطح پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے اپنے ڈیکلریشن لیے, پھر قانون کے سارے تقاضے پورے کیے, پھر وہ میڈیا لسٹ تک پہنچے. اب ان کا یہ حق ہے, اور قانون یہ کہتا ہے, قانون میں ریجنل اخبارات کا کوٹا رکھا ہوا. میں یہ سوال اٹھاتا ہوں جناب شفقت محمود صاحب سے, محترمہ فردوس عاشق اوان صاحبہ سے, کہ مجھے صرف یہ بتا دیں, مجھے 300 نہ بتائیں, مجھے یہ بتائیں کہ پچھلے 10 سال میں اس کوٹے کے مطابق, ریجنل کوٹے کے مطابق کتنے اخبارات کو بزنس دیا گیا. نہیں, ہم 10 سال بھی نہیں کہتے, ہم ان سے کہتے ہیں کہ جو ان کے دور حکومت میں جو 9-10 ماہ ہوئے ہیں, اس میں اس کوٹے کا کتنا خیال رکھا گیا ہے. جوید صاحب دیکھیں, جو 9-10 ماہ ہوئے نا, ابھی تو ان کا یہ ہنی مون پیریڈ چل رہا تھا, ابھی تو اسی سیاپے میں سارا وقت گزر گیا کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. اور ظاہر ہے عمران خان صاحب غیر ملکی دورے بھی کر رہے تھے, باہر سے بھی بزنس آیا, IMF سے ابھی معاہدہ ہوا ہے. ابھی ہم یہ الزام حکومت کو نہیں دے سکتے کہ ان کے پاس پیسے تھے اور نہیں دیے. لیکن ایک سوچ جو سامنے آئی, چونکہ ہم قومی اخبارات دیکھتے ہیں ان میں بزنس کی کوئی کمی نہیں ہے, لیکن ہم ایک لوکل سطح کا چھوٹا اخبار دیکھتے ہیں, اس میں ایک اشتہار بھی نہیں ہوتا سرکار کا, اس کو بزنس نہیں مل پا رہا. لیکن اگلے چند ماہ, مثلا اگلے 1 سال کے اندر یہ واضح ہو جائے گا کہ حکومت واقعی صرف چند اخبارات کا وجود چاہتی ہے یا باقیوں اور باقی سب کا گلا گھونٹ دینا چاہتی ہے. لیکن اب تک جو صورتحال سامنے آئی ہے, اس میں کچھ وزراء نے اظہار خیال بھی کیا ہے,
اور جو ابھی تک طریقہ واردات سامنے آیا اس میں اس سے یہ بالکل واضح ہے کہ وہ چند اخبارات کا وجود چاہتے ہیں، باقی ان کا کہنا ہے کہ اپنی مدد آپ کے تحت، اگر آپ کی جیب میں پیسے ہیں تو صحافت کریں، اگر آپ کی جیب میں پیسے نہیں تو اپنا اخبار بند کریں اور چھاپڑی لگا لیں۔ ایک مافیا، بڑے عرصے سے ایک مافیا کی یہ خواہش تھی کہ اس ملک میں 8-10 اخبار ہوں، کو 5-10 چینل ہوں اور ان پہ ان کا مکمل کنٹرول ہو۔ اسی طرح جو اخباری مافیا ہے، جو ہمارے سیٹھ مالکان ہیں، وہ بھی یہ چاہ رہے تھے کہ یہ جو چھوٹے اخبارات، جو صحافی، اصل صحافی جو اخبار نکال رہے ہیں، ان کا کسی طرح گلا گھونٹ دیا جائے۔ اس حوالے سے بہت سارے معاملات چلے، یہ لوگ سپریم کورٹ گئے، ان کو وہاں سے بھاگنا پڑا۔ میں یہ ایوان جو ہے قومی اسمبلی، یہ ہم عام لوگوں کا ایوان ہے، ہم لوگ منتخب کرتے ہیں، وہ قومی اسمبلی میں جاتے ہیں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو آدمی ایک قومی اسمبلی کا ایک حلقے کا الیکشن لڑتا ہے وہ عام آدمی کے مسائل کو سمجھتا ہے۔ اس ایوان میں جب شفقت محمود صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ ایک اخبار ہے غربت، ایک اخبار ہے حیرت، اور پورا ایوان اس پہ کہہ کے لگا رہا تھا، تو کیا یہ ہم عام لوگوں پہ کہہ کے لگا رہے تھے؟ نہیں دیکھیں، وہ چونکہ جو ایوان ہے قومی اسمبلی ایک ایسا ایوان ہے جس میں طاقتور لوگ گئے ہوئے ہیں، وہ غربت کا مذاق اڑانے کا پورا حق رکھتے ہیں، وہ حیرت پہ حیرت زدہ ہونے کا بھی پورا حق رکھتے ہیں۔ جو غربت اخبار جس نے بھی یہ ڈکلیریشن لیا، در حقیقت میں تو یقین مانے اس کو سلوٹ پیش کرتا ہوں، اس نے پوری قوم کے عکاسی کی ہے۔ غربت، اب دیکھیں نا، امیر تو یہاں چند آدمی ہیں، غربت زیادہ ہے، تو اس کا کلیم یہ ہے کہ وہ غربت کی کوریج کرتا ہے، غربت کا آئینہ دار ہے، وہ غربت کے مسائل کو سامنے لاتا ہے، جو غریب کے مسائل ہیں ان کو سامنے لاتا ہے۔ تو اب ووٹ تو شفقت محمود صاحب نے بھی غریب کا لیا، ووٹ تو دوسرے تیسرے باقی لوگوں نے بھی غریب کا لیا، اور اسمبلی میں جا کے بجائے اس کے کہ وہ اس کی حمایت کرتے یا اس کی طرفداری کرتے تو ان کو حق پہنچتا ہے۔ پہلے بھی میں تو اس بات کا پہلے بھی قائل ہوں کہ یہ اقتدار کے ایوان ہے، وہاں غریبوں کا اور غربت کا ہمیشہ مذاق ہی اڑایا جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں، 25 سال تو مجھے یہ سنتے ہو گئے کہ جی ملک سے غربت کو ہم ختم کر رہے ہیں۔ غریب تو ختم ہو رہا ہے، غربت ختم نہیں ہو رہی۔ اس کی وجہ چونکہ امیر تر ہو رہا ہے اور غریب غریب تر ہو رہا ہے۔ اور موجودہ حکومت کی جو پالیسی ہے وہ بظاہر تو یہ تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم غربت ختم کر دیں گے، لیکن غریب ختم ہو رہا ہے ان کی پالیسیوں سے۔ فواد چودھری صاحب جب وزیر اطلاعات بنے تو انہوں نے ایسے بیانات دیے کہ جس سے میڈیا انڈسٹری بحران کا شکار ہو گئی۔ مختلف اخبارات کے سامنے کیمپ لگے رہے۔ یہاں آپ پارے میں ایک اخبار کے سامنے 128 دن سے زائد کا کیمپ لگا، لوگ فارغ ہوئے اور کوئی لاکھوں کی تعداد میں میڈیا ورکر، صحافی اس سے متاثر ہوئے۔ فردوس عاشق اعوان کے آنے کے بعد ایک دفعہ پھر میڈیا نے جان پکڑی تھی، ان کو سمجھ آئی کہ اب ایک سمجھدار خاتون آ گئی ہے، یہ پہلے بھی وزارت چلا چکی ہے، یہ ہمارے مسائل کو سمجھتی ہے، تو شاید اس سے انڈسٹری ایک دفعہ پھر بہتر ہو جائے۔ لیکن شفقت محمود صاحب نے خودکش حملہ کر دیا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کوئی سازش ہو رہی ہے میڈیا کے خلاف، کیا ہو رہا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شفقت محمود صاحب نے جو بیان دیا وہ اخبارات پہ خود کش حملہ نہیں ہے، ان کے اپنی ذات پہ خود کش حملہ ہے۔ آخر انہوں نے اخبارات کو ہی فیس کرنا ہے، ان بڑے اخبارات کو بھی فیس کرنا ہے، چھوٹے اخبارات کو بھی فیس کرنا ہے۔ حکومتی جو تھنک ٹینک ہے، اگر وہ یہ سوچ رہے ہیں نا کہ اپنے حلقہ احباب میں چند اخبارات کو ہم فکس کر لیں، پھر انہی سے مشاورت کریں اور انہی کو وہ مینج کریں، یہ ممکن نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اخبارات جو لوکل اخبارات ہیں، جن کو یہ ڈمی اخبارات کا نام دیتے ہیں، وہ عرصہ دراز سے جب سے وہ شروع ہوئے ہیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، جب سے وہ شروع ہوئے ہیں وہ حکومتی چھتری کے بغیر اپنی مدد آپ کے تحت چل رہے ہیں۔ اور جہاں تک فواد چودھری صاحب کا معاملہ ہے، تو فواد چودھری صاحب نے آتے ہی جو زوردار ہٹنگ شروع کی تھی اس سے بے شمار لوگ متاثر ہوئے۔ لیکن ہم چونکہ مسلمان ہیں، ہمارا ایمان بھی ہے، کئی بڑے اخبارات جن کا بزنس فواد چودھری کے ہوتے بھی کافی تھا، محترمہ کے ہوتے ہوئے بھی کافی ہے، اور اس سے پہلے تو وہ ان کی 5 گھیمیں تھیں۔ لیکن چونکہ مسلمان ہونے کے حیثیت سے میرا یہ ایمان ہے کہ اس کی فرعون کی تباہی اس وقت شروع ہوئی تھی جب اس کا دسترخوان سے غریبوں کا رزق اٹھا لیا گیا تھا۔ یہ اللہ کا فرمان ہے، یہ قرآن میں لکھا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں جن کا بزنس بھی اچھا ہے پھر بھی وہ ہزاروں میں لوگوں کو فارغ کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ان فرعونوں کا رزق ختم ہونے والا ہے۔ بہت شکریہ شمشاد بانگٹ صاحب۔ شفقت محمود صاحب
آپ نے جو قومی اسمبلی میں تقریر کی، آپ کو اپنے الفاظ پہ غور کرنا چاہیے، آپ کو اس بارے میں کسی سے مشاورت کر لینی چاہیے۔ آپ لوگ ہوائی باتیں کر دیتے ہیں اور اس کا خمیازہ عام آدمی کو بھگتنا پڑتا ہے۔ ہم آئندہ کسی پروگرام کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ۔